کے بعد جو ہے وہ آیا کہ اب کچھ ہو نہ جائے، آگے گئے تو واقعی کچھ ہو گیا نا، مطلب کوئی بھی جو ہے وہ مصیبت آ گئی، کوئی بھی مسئلہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر ایک جزیہ اس طرح کا ذکر فرمایا کہ ان من اکبر اسباب الاصابت الایہام، کہ مصیبت آنے کے جو بہت بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک وہم بھی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا تو اس طرح جو ہے وہ میں کسی جگہ گیا اور یہ جو ہے وہ ہوا اور اس طرح مجھے نقصان واقعی ہو گیا جو میں نے سوچا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نقصان تمہارے اس کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ تمہارے اپنے ذہن کا اختراع تھا، کہ ذہن کے اندر جو وہم بندہ ڈالتا ہے وہ وہم اس کی شکل میں بن کر اس کو آگے نقصان بھی دے پاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ذہن بناتا ہے میں بیمار ہوں بیمار ہوں بیمار ہوں، بیماری نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا جو وہم ہے اس کو اس بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ میں ڈپریشن کا مریض ہوں ڈپریشن کا مریض ہوں، تو یہ وہم اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ تو اب یہ راستے میں کالی بلی نے اگر رستہ کاٹا نا، ایک تو یہ تصور کہ مجھے نقصان نہیں دے گا، بالکل نارمل جا رہا ہے نا، اور ایک دوسرا وہ تصور کہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے اس میں، اب جو ہے نا وہ کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا، تو یہ جو کچھ ہوگا آپ کے ذہن میں نا یہ آپ کو کچھ کر دے گا۔ تو آپ کالی بلی رستہ کاٹے یا کالا کتا کاٹے یا کوئی بھی چیز رستہ کاٹے، ہاں بھینس تو کالی عموماً ہوتی ہے، تو کوئی بھی رستہ کاٹے تو یہ جو تصور ہے کہ اب میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو یہ نہ ذہن میں رکھیں وہی ہونا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر وہم ڈالیں گے، جتنا زیادہ وہ وہم کا سلسلہ رکھیں گے، یہ نقصان پھر آپ کو آپ کا وہم دے رہا ہوگا، نہ وہ بلی کا راستہ کاٹنا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے، تو اس کے متعلق میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ سخت دل آزاری ہے، یعنی کسی شخص کو منحوس کہنا یہ سخت دل آزاری ہے۔ اور امیر سنت نے توجہ دلائی ہے کہ مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شے منحوس نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہے وہ قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کے اندر بعض جگہ کفار پر جو عذاب نازل ہوئے نا، تو یوم نحسن، یعنی ان کے حق میں وہ دن جو ہے وہ نحوست والے تھے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے ان الفاظ کے ساتھ، مطلقاً نہیں کہا جا سکتا۔ جی اسی طرح وہ جو آیا بدھ کے بارے میں آیا کہ آخر اربائی، یہ جو یہ سفر کے جو آخری بدھ ہے یہ یوم نحسن مستمر، کہ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ رہا ہے نحوست والا۔ پھر وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدشگونی اور نحوست میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ جی بدشگونی بری فعل لینا، ہاں بدشگونی برے فعل لینا، لیکن نحوست کا تصور ہمیں ملے گا۔ یہ ابھی وہ گزشتہ جو مذاکرے کے اندر جہاں پر تذکرہ کیا نا، اس پر ہوا نا اپنے وہ فسد، ہاں اس پر بھی امیر اسود نے کافی بندی پھول دیے۔ تو بات یہی ہے کہ نحوست اور بدشگونی ان دونوں کو مختلف جہتوں سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ وجہ سے کفار کے حق میں ان کا کفر ہی جو ہے وہ جو ہے یہ ان کے حق میں نحوست ہے، اور یعنی کسی فرد واحد مسلمان کے بارے میں اب یہ کہ جیسے انہوں نے بھی سوال کیا کہ فلاں شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا اور میری گاڑی کا یہ ہو گیا تو یار یہ منحوس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ تم نے اس کو منحوس بولا تو اب اس کی دل آزاری تو ہوگی نا۔ اب دل آزاری ہوئی تو وہ جو دل آزاری کے متعلق جو اب جو اس کی جو روایتیں بیان کی جائیں گی، تو جیسے کہ ایک روایت میں کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اب جو یہ جو مختلف لوگوں کو جو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں اس پر غور کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ تو بڑی مطلب کہ اس میں دل آزاری سے تو بچنا پڑے گا۔ آپ کسی کو یوں بولو گے کہ یار یہ منحوس آدمی ہے، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا، یہ تمہاری اس کی وجہ سے ہوا، یا تمہاری اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ تو بالکل نامناسب ترین، اور بلکہ بعض کئی صورتوں میں تو شاید یہ گناہوں بھری گفتگو ہو جائے گی۔ کیونکہ دل آزاری بھی ہے، دل آزاری ہے نا۔
دل آزاری ہے، اور اس کے اوپر مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر تہمت بھی باندھ رہے ہو آپ، تو تہمت لگائے نا آپ کو کہتے یہ کیسے مطلب کہ ترکیب آپ نے گھر میں جیسے نیا فرد آتا ہے وہ شادی کے بعد، اس میں بھی وہ بات اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہ کہا جائے۔ بلی کا تو ہو گیا نا، یہ بلیوں والا تصور اس کو برائے کرم ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ مالکان کی ہاں، دشمن اس ہوتی کو ہے، مطلب بدشگونی کے طور پر لینا کہ بلی نے یوں کہا تو یوں ہو گیا، بلی یوں گزری تو یوں ہو گیا، بلی نے یہ آواز نکالی تو یوں ہو گیا، بلی نے یوں دیکھا تو یوں ہو گیا۔ اب بلی گور کے دیکھے گی تو آپ بولو گے کہ یہ لگتا ہے میرے کو کیوں گور کے دیکھ رہی ہے، بلی ہے کہ جی نے کیا ہے۔ کویشچن تو یہ بھی کہ ڈی کوڈنگ کا عمل یہ ہم سیکھتے کیسے؟ ہمیں کیسے پتا بلی یہ سوچ رہی ہے، بلی یہ کر رہی ہے؟ ایسا کون سا علم آ گیا ہمارے پاس؟ بلی ہم سوچ رہے ہیں کہ بلی یہ سوچ رہی ہوگی، بلی نہیں، بلی کا تو بلی کو سوچے گی یار، صحیح ہے۔ اس کے اور کتنے کام ہوتے ہوں، تو تب آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں سوچ رہی ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ تو بعض اوقات نہیں، بعض اوقات طبیعت ہوتی ہے، ارے وہ یوں سوچ رہا ہوگا تو کسی اور کے پیٹ کا گڑ گڑ آپ اپنے پیٹ میں محسوس کر رہے ہو۔ ارے بھائی آپ اپنے وہ کام سے کام رکھیں اور اس طرف سے توجہ ہٹا دیجئے، اس طرف سے مطلقاً برائے کرم توجہ ہٹا دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے، توکل پانے، یعنی توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب کو بروئے کار لا کر، یعنی اسباب کا استعمال، اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کو توکل کہا جاتا ہے۔ یہ توکل کی مختلف تعریفیں، ان میں یہ بھی ایک بہت مجموع ایک جامع تعریف کہلاتی ہے کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب کو بروئے کار لا کر اسباب کا استعمال کریں، گیٹ کو تالا لگائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، شٹر بند کر کے تالا لگائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اگر جان کو خطرہ ہے تو جان کی حفاظت یہ لازمی ہے، تو حارسوں کا یا جو بھی سیکیورٹی کا جو بھی ایک نظام ہے اس کو بروئے کار لائیں، استعمال میں لائیں، اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ حفاظت ہی حفاظت ہے، اور تقدیر غالب ہوئی، اور بالفرض کہ اگر جانا ہی ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو یوں اسباب، اب بعض لوگ اس پر بھی تھوڑا بہت کلام کرتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، تو اللہ پر بھروسہ کرو، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی تصور، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی جو نظریہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض میں کہوں کہ شاید دیر ہوشیار تو غلط نہ ہوگا، معذرت کے ساتھ آپ برا مت مانیے گا، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ، کوئی بھی عام آدمی بھی ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی پیسے والا ہے، اگر اپنے ساتھ کوئی گنمین یا گارڈ رکھتا ہے تو آپ بولو گے یار اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ گارڈ رکھنا یا حارس رکھنا یا اس طرح کے گنمین رکھنا یہ توکل کے خلاف ہو گیا؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ جب کاری پارک کر کے گئے ہو تو پہلے تو کار کو آپ نے وہ لوک کیا، لوک کرنے کا سیکیورٹی بٹن لگایا، اور سارا مطلب اس کے بعد اب بعض کمپنیوں سے تو آپ نے وہ لگایا ہوا ہے، ٹریکر لگایا ہوا ہے کہ میری گاڑی چوری نہ ہو جائے، 10 قسم کے تو آپ نے انتظام کیے ہوئے، تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ معاذ اللہ توکل کے خلاف جا رہے ہو؟ نہ اس کو کوئی توکل کے خلاف بولے گا۔ موٹر سائیکل لیتے ہیں، موٹر سائیکل کا لوک لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چین لوک نکالتے ہیں، چین لوک لگاتے ہیں، چین لوک لگانے کا پھر زور سے کھینچتے بھی ہیں کہ میرا چین لوک صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا، یہ اپنا ہینڈل لوک لگاتے، ہینڈل لوک لگا کے بھی ہلاتے ہیں کہ صحیح لگا یا نہیں لگا۔ اتنی احتیاطی آپ کرو، مگر آپ کا شمار متوکلین میں ہو کہ موٹر سائیکل کی حفاظت کرنی ہے تو 4 لوک لگا کے کرو، گھر کی حفاظت کرنی ہے تو 4 لوگ، لوہے کا دروازہ ہے اس کے اوپر بھی ایک اور نیچے ایک دروازہ، سارے دروازے لگا، پھر اندر میں چوکیدار کو بھی کھڑا کرو، اور اس کے بعد سیکیورٹی کیمرے بھی لگا دو، اس کے بعد ویڈیو کیمرے بھی لگا دو، سب کچھ لگا دیں تو آپ متوکلین میں شمار کیے جائیں، آپ کا توکل سب سے اعلیٰ ہو۔ اور اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی اس طرح اگر اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے تو معاذ اللہ اس کی دل آزاری آپ یہ کہہ کر کریں گے کہ یار اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اللہ پر بھروسے کے خلاف معاذ اللہ یا اللہ کے بھروسے کے منافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، سبحان اللہ، یہ تو مضامین موجود ہیں۔ جی جی، تو توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ اسباب کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کرے پھر کہے کہ یوں نہیں، دروازہ کھلا رکھ کر یہ کہ یوں نہیں، یہ تو بعض تو تدبیر تو کرنی پڑتی ہے نا انسان کو،
بے منڈیر کی چھت پر سونے کا منع کیا، جو بے منڈیر کی چھت پہ سویا اگر گرا تو وہ کسی کو ملا بندہ کرے گا، اس کا اپنا قصور تھا۔ تو بعض چیزیں وہ اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حقیقی معنوں میں توکل عطا فرمائے۔ اللہ پر ہمیں واقعی بھروسہ ہونا چاہیے اور درست بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ، توکل ہو۔ ویسے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کریں گے کس کے اوپر یار؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ یوں ہو جاتا ہے، ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدشگونی، بدفعالی کو ایک طرف رکھیے، اور یوں مطلب کہ ہر ایک شے کو نحوست پر لے کے جانا یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بھائی صاحب، یہ آپ نے جو اسباب کے حوالے سے ماشاءاللہ یعنی کچھ ایشوز کو ڈسکس کیا تھا، جو یعنی جو یہ نحوست کے کانسیپٹ کو جو ذہنوں کے اندر پروان چڑھا دیتا ہے، تو اس میں ایک میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا، ایک تو طرف تو آپ نے اشارہ فرمایا تھا، میں چاہوں گا اس کو آپ مزید فردر ایکسپلور کریں۔ جہالت کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے یہ بھی کانسیپٹ نحوست کا یہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پھر میں ذہن میں ایک یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ تقلیدی انداز سے منتقل ہوتا ہے، شاید کہنا درست ہوگا، جنریشن ٹو جنریشن، کہ اگر کسی کے والدین جو ہیں ان کے وہاں یہ ہے کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ منحوس ہے، الو کی آواز آ جانا یہ منحوس ہے، اور اس طرح کی جو اور ایشوز ہیں کہ کسی جا رہے تھے، کسی شخص نے جو ہے وہ پیچھے سے آواز دے دی تو اب یہ کام نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بدشگونی کے اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، اس کے اسباب میں شاید یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا اطراف کا ماحول جو اس طرح کا ہوتا ہو تو ہم اثر لے لیتے ہوں گے، اور پھر ذہن میں پالتے پوستے پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ علم ملتا نہیں ہے، کوئی ایسا آتا نہیں ہے کہ جو ایسے مدنی پھول دے دل روشن ہو جائے۔ یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب ہے نا، جی میں سمجھتا اس کتاب کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بعض قوموں میں، بعض ممالک میں اور بعض خاندانوں میں اس طرح کے توہمات قسم کی چیزیں، بہت وہم اور بدشگونی کے متعلق ان کی بہت زیادہ جیسے کہ ذہنی تربیت جیسے ہوئی، منفی تربیت ہے یہ جی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اس طرح لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اتریں گے تو پارکنگ میں بھی ان کو کوئی بدشگونی نظر آ جائے گی، کار سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بدشگونی لے لیں گے، اور وہ مختلف چیزوں کو بدشگونی لے لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو غور کرنے کے لیے اور اس کے سارے تصورات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علماء کی صحبت میں رہا جائے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ البتہ منحوس کے حوالے سے ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس کا سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یعنی شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض غیر مسلموں والا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ
یہ دعا کریں اللہم لا طیرا الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یوں کسی شخص کے بارے میں منحوس وغیرہ کہنے میں یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کر دی۔ سوال چلائیے۔ ویڈیو کال میں نے سنا لوگوں سے کہ منگل کے دن میں بھی یہ آیا کہ کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، آخر اس کی وضاحت کر دیں آپ کے کیوں نہیں کاٹنا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ایک آپ سے سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دلہن کوئی شادی کر کے آتی ہے تو اس کی ساس یا اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ نحوست آ گئی ہمارے گھر میں، اس سے آنے سے ہمیں یہ پریشانی آ گئی ہیں، اس سے آنے سے یہ پریشانی آئی، اس کی وجہ فرمانا کہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم دکان بند کر کے نکلتے ہیں، جیسے کوئی گاہک نہیں آیا، کسٹمر نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہم جیسے کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت منحوس رہا ہے، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اس کے جو ہے ہمیں بتائیں، اصلاح کریں۔ جیسے دوسرے بھی دکاندار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کا دن یار بہت منحوس رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے طالب علم دوست فرماتے ہیں کہ بھائی آج میں نے اس کی شکل دیکھ لی یا اس کے ساتھ میں مل لیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہم منحوس سمجھتے ہیں یا پھر اس کی شکل دیکھنے سے ہمارا دن خراب گزرے گا۔ بہت سارے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہیں، معاشرے میں اسے سمجھاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں اور شریعت کی تعلیمات میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ سر ہم لوگ کبھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دوست آ کے بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے کہ یار تم منحوس لگ رہے ہیں، یعنی کہ تمہاری چہرے سے منحوس پن ٹپک رہا ہے، برابر والے سے نمک مانگنا، اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور یہ اس کا کتنے یہ باتیں اثر کرتی ہیں ہماری زندگی میں؟ گھر سے نکلتے کوئی میٹھی چیز کھا لیں تو کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، یہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ آیا اسلام میں جو ہے نا یہ چیزیں ہیں یا ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے جو ہے نا جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے؟ میرا سوال منحوس کون سے پہلے کی ہے، بذات خود نحوست ہے کیا چیز؟ صبح جیسے کہ دکان پہ کوئی آ گیا اسے کچھ منحوس کہنا، یا جیسے ایسے کہنا کہ کہاں آ گیا بکری نہیں ہوگی، تو یہ کیا ٹھیک ہے کہنا کسی کو؟ ایک ساتھ بوچھار ہو گئی ہے، وہ معال یہی ایک ہی ہے تقریباً، مطلب ہے خلاصہ ایک ہی ہے تقریباً چیزوں کا، لیکن ایک وہ کھیر کھا کر میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلے تو اچھا فال تو اس کو لیا جائے گا، اچھی فال لینے کی اچھی فال اجازت ہے حدیث مبارکہ عید کے دنوں میں جو ہے نا وہ اچھے فال کے لیے نا، اس پہ جو میٹھی عید کے لیے کہ میٹھی چیز کھا کر نکلے، اس کو اچھا فال کہا گیا ہے۔ اچھا فال تو مجھے معلوم، لیکن یہ روایت میں مطلب روایتوں میں ملتا ہے کہ میٹھی چیز، اور جب بقرہ عید ہو تو پہلے وہ اب قربانی کے گوشت، اپنا جو قربانی گوشت ہے وہ کھائے، اس کو ایک اچھا کہا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں یہ اچھائی میں تو لی گئی ہیں، مگر یہ کتنا عجیب لگا ہے نا، ابھی جیسے نے سوال کیا تھا تو جھٹکا لگا، ابے منحوس، ایک تو لفظ ہی ایسا عجیب ہے، اس کو لفظ کو بھی کیا منحوس بولو کیا بولوں، نہیں یار واقعی بہت غلط لفظ ہے یہ۔ بھائی صاحب یہ بعض گیدرنگز میں اس طرح کا یعنی بے تکلفی کی یہ نشانی سمجھا جاتا ہے، منحوس تو کیا کر رہا ہے یہاں، کیا ہے کہاں گھوم رہا ہے، اس طرح سے کر کے طرز تکلم یہ سٹائل ہوتا ہے۔ ہم جس کو کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی کہے تو ہمیں کیسا لگے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور اس کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تو اسی سے ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ منحوس عام طور پہ یہ کہ برے انداز میں ہی اس کو کہا جائے گا، قطع نظر سنجیدگی، ایک مذاق میں بھی یار اگر آپ کسی کو بولو گے نا، عموماً دوستوں مذاق ہوتی ہے نا، اب بولو منحوس، اب یار اسی طرح اگر شوہر اگر بیوی کو بولے منحوس، جب سے تو گھر میں آئی ہے نا یہ ہو رہا ہے، اب اللہ کی پناہ سوچئے یار آپ نے کیا کیا یار۔ بعض بالکل عجیب قسم کے لوگ بیٹیوں کو منحوس بولتے ہیں، ارے اللہ کی رحمت ہے، اب بہو آئی تو آپ نے منحوس کر دیا، کیا مطلب اس کا؟ آپ خود سوچے، چلے اس وقت تو آپ مدنی چینل پہ دیکھو سن رہے ہیں، آپ کو جھٹکا نہیں لگ رہا؟
اگر آپ کی بیوی آپ کو بول دے تو میں نہیں تم منحوس ہو. عموماً عورتوں سے شاید یہ تصور نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منحوس بولیں. زبان ان کی بھی بہت بڑی ہوتی ہے, یہ بولنے پر آوے تو بہت کچھ بول دیں, لیکن عموماً مرد اس معاملے میں شاید زیادہ بے باک ہے کہ وہ اپنی بچوں کی امی کو منحوس کہنے میں اس کو ایسا لگ جاتا ہے کہ منحوس بعد اوقات تکیہ کلام ہو جاتا ہوگا اس کا, جیسے شاگرد استادوں کو بعد اوقات بول رہا ہو منحوس. تو یوں آپ سوچئے کہ اگر یہ جملہ, یہ جو لفظ ہے منحوس, یہ اگر کوئی آپ کو بولے تو آپ پر کیا بیتے گی. تو جب آپ کو یہ جملہ آپ کو چوٹ کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ کیسے بنے گی بات. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہ منحوس تو زیادہ بھاری, بے وقوف تو عام طور پہ کہتے ہیں, اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس انداز سے بے وقوف یا مردود یا اس طرح کے الفاظ نہ کہے. مسلمان کی دل آزاری جو ہے نا, یہ بیس ہے نا. اور وہ روایت یاد رکھیں نا کہ جس نے کسی مسلمان کو من آذا مسلمان فقط آذانی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس کو اپنے مد نظر رکھ کر کسی کو جب منحوس کہنے لگے نا تو پہلے یہ روایت یاد رکھ لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کہنے سے بچ جائیں گے. تو یہ کسی کو بے وقوف کہنا, اسی طرح جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے وہ جو غیبت والی مثالیں دی ہیں تو اس کے اندر وائڑا تو لنگڑا تو ٹیڑھا تو یہ اور وہ, اس طرح کے بہت سارے وہ الفاظ جس میں اگلے کے عیب اور اس میں اس کی جو ہے وہ حقیر جاننے کا جو وہ پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی اگر دل آزاری کا سبب بن رہی ہیں جب, تو پھر حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ شگون کے حوالے سے ہوتے ہیں میٹھی چیز کا, تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے مطلقاً ویسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعال اچھی چیز ہے. لوگوں نے عرض کی کہ فعال کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے. خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کسی سے یا راشد یا نجیح سنیں. یا راشد سے مراد یہ کہ ہے ہدایت یافتہ, یا نجیح یعنی اے کامیاب ہونے والے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, تو یہ ان کی طرف سے کفار مکہ کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے. تو جب آپ نے ان کا نام پوچھا تو ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا. تو سہیل ان کے نام سے اچھا فعال لیا, سہیل اچھی فعال سہل لینا, سے. تو اس کی شریعت کے اندر ملتی ہے اور یہ مستحب بھی قرار دیا گیا. اس سے جو ہے وہ نام اچھے ہونے کی ترغیب بھی یہاں موجود ہے نا, کہ اچھا نام ایسے ہونے چاہیے جو اچھے ہوں, اچھا نام رکھنا چاہیے. کسی علاقے کا نام ہے تو وہ اچھا ہو وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہم یہ نہیں سکتے مطلقاً کہ نحوست کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ تو واضح ہو گیا. لیکن نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, یہ کیسے کہا جائے گا؟ تو یوں مطلب موٹی عقل میں آتا ہے کہ جہاں پر کتابوں میں کسی چیز کو نحوست کے طور پر لیا گیا ہے تو اسی حد تک ہی رہنے دیں, ہم اپنے طور پر پھر اس کے اوپر آگے نہ بڑھیں. یہی مطلب کنکلوژن یہی نکلتا ہے, لب لباب خلاصہ, کہ جہاں پر کتابوں میں کسی چیز کے بارے میں نحوست کے طور پر اس کی طرف کوئی نشاندہی کی گئی ہے تو اس کو اسی حد تک رہنے دیں. ہم کسی کے منحوس ہونے یا نہ ہونے پر کوئی کلام یا فیصلہ کرنے کے لیے نہ بیٹھے کہ اس میں ہمارے مطلب کہ خود پھنس جانے کا اندیشہ. البتہ بدشگونی, بدفعالی وغیرہ یہ تو مطلقاً اس کی کوئی اوقات یا حیثیت ہے ہی نہیں. بس وہ تو کر لو جب تو آپ کو کسی ایسی چیز کی رکاوٹ لگے نا کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو کر لیجئے. تاثرات بھی دیں. اچھا جو بھی چلا ہے. تاثرات. میرا کوشچن آپ سے یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کسی سے کہ منگل والے دن کسی بھی کپڑے کو کاٹنا نہیں چاہیے, تو اس کوشچن کا آنسر بھی دے دیں. اس کے علاوہ جو مدنی مکالمہ چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس میں مختلف ٹاپک رکھے جاتے ہیں, اور ٹاپک
رکھے جاتے ہیں تو اس پر انسان بات بھی کرتا ہے، اپنی ویوز بھی دیتا ہے، اور سننے والوں کو بھی اس سے یقیناً فائدے ہوتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسے ایسے ٹاپک رکھیں آپ اپنی اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ دنیا میں بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے بھی ہے، حدیثوں کے ذریعے بھی ہے، اور اس کی میڈیسنز بھی ہیں، ان کے لیے فارمولے طریقے بھی ہیں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ایک پروگرام رکھیں آپ، تاکہ اس میں مختلف ڈاکٹرز کو بلائیں، ایکسپرٹس کو بلائیں، تاکہ وہ اس بیماری کو کس طرح ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. اگر ہمیں علم ہمارا اچھا ہوگا، ہمیں ہماری تعلیم اچھی ہوگی، ہم کتابیں پڑھتے ہوں گے، تو یقیناً ہم اس لفظ منوسیت جس کو ہم کسی پر بھی تھوپ کر، کسی پر بھی الزام لگا کر اس کو ہم مختلف اس القابات سے یہ منوس ہے، تو اس طرح کسی کی درآداری بھی نہ کریں ہم. اور یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی کے لیے فیصلہ کر لیں، ہم خود منصف بن جائیں، ہم خود جج بن جائیں، ہم خود استاد بن جائیں، ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیں کہ یہ منوس ہے. نہیں، اگر کوئی منوس ہے یا اسلام میں اس چیز کا کوئی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہے، تو اس کو بھی ڈیفائن کر دیجیے گا کہ آخر منوس کون ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. بلی گزر گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، یہ دین کے اندر ہے نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دماغ کا فیل ہے کہ بلی گزر گئی صاحب، یا اور کسی نے یہ کر دیا، کسی نے یوں کر دیا. اپنے دل سے دیکھے بندہ. منگل کے بارے میں بار بار سوال آ رہا ہے، تو جب ایک کتاب مرتب کی جا رہی تھی دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے بھی مشورہ ہوا اس حوالے سے، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن کاموں سے روکا ہے بزرگان دین نے، تو اس کی وجہ بدشگونی نہیں ہے، بلکہ ان کی حکمتیں وہی سمجھتے ہیں. تو اس سے بدشگونی پہ دلیل نہ پکڑی جائے کہ چونکہ منگل کے دن منع کیا ہے تو اب منگل کے دن یہ چونکہ یہ کام کرنا منحوس ہو گیا یا بدشگونی اس سے لی جائے. تو وہ جو حکمتیں ہیں وہی جانتے ہیں جنہوں نے منع کیا ہے. تو اس سے بدشگونی پہ دلیل عمل کر لینا چاہیے بزرگوں کے اقوال. عمل تو بالکل عمل کرنا چاہیے. منگل کے دن کپڑا کاٹنے سے بچیں کہ منگل کے دن جو کپڑا کٹے اس کے ڈوب جانے یا جل جانے کا اندیشہ ہے. تو یوں احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہے. جیسے مجھے ناخن کاٹنے سے بدھ کے روز کے لیے منع کیا جی، برس کا وہ اندیشہ ہے، برس کا اندیشہ ہے بالکل حدیث میں اس کا تو تذکرہ ہے. تو اس طرح مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا بچپن میں نا، بلکہ اب بھی باتوں کو سنتے ہیں، یہ بعضوں کو نا عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی انوکھی جو کسی نے سنی بات نا وہ کریں، بالکل وہ نمنتا ہوتا ہے نا، اس طرح کی بات کریں. اب وہ بتائیں گے یار پتہ ہے کیا ہوا تھا اس دن ان کے گھر پہ نا کتا جو نا اس طرح رو رہا تھا. اچھا ہاں، میں سمجھ گیا تھا آج ان کے گھر پہ کوئی مرنے والا ہے، اور پھر اسی دن کو مر بھی گیا تھا. کتا رویا ہو یا نہ رویا ہو، تو ضروری نہیں کہ روئے، لیکن ایک ہوتا نا نمنتا ہو. میں نے دیکھا تھا نا ان کے گھر پہ جو نا وہ بلی یوں کر رہی تھی، یہ لگے ہوئے ہوں گے نا. اچھا وہ بعضوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بات صرف بنانے کی کر رہا ہے نا. اچھا اب ہارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بنانے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے. وہ سنے گا ہاں یار واقعی یار کتا بولے نا تو پھر گئے کام سے نا، بلی گھر میں بولی پھر گئے کام سے. کالی بلی یار میں جا رہا تھا اور میں بالکل صحیح جا رہا تھا، گاڑی بھی بالکل صحیح تھی، رش بھی نہیں تھا یار، ایک دم کالی بلی نے رستہ کاٹا یار، خود بخود بریک فیل ہو گئی یار. جہاں گیا سگنل ملا جہاں گیا سگنل ملا. اب جہاں جائے سگنل ملا تو یہ بلی کا قصور ہے، بلی کا قصور. یہ اس کا منہ دیکھا تھا تو وہ منہ لال تھوڑی تھا اس کا یار کہ تم ہر جگہ پہ سگنل مل رہا تھا، لال بھی ہوتا تو کیا تھا. تو یہ طرح طرح کے وسوسوں میں پڑنے کے بجائے یہ اپنی ڈائریکشن کو پوزیٹیو کریں. اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے وہموں میں بدشگونی، بدفعلی اور اس طرح کے نحوست والے میٹر میں پڑھتے ہیں، میرے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پراپر ججمنٹ نہیں کر پاتے. ان کا بہت بڑا نقصان ہے، یعنی پراپر ججمنٹ نہ ہونے کو میں آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنے کے لیے گئے تو چونکہ آپ کے دماغ کے اندر یا تو کسی کی نحوست پھنسی ہوئی ہے، یا آپ کے دماغ کے اندر کوئی بدشگونی پھنسی ہوئی ہے، یا کوئی بدفعلی پھنسی ہوئی ہے. اب آپ کو کوئی بھی پرابلم یا نقصان یا پریشانی یا مصیبت آئے گی، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے ڈیسیجن کہاں غلط لیا،
میرا فیصلہ کہاں غلط تھا, میری انویسٹمنٹ کہاں غلط تھی, میری غلطی کیا تھی, میری خطا کیا تھی, میری ججمنٹ کہاں غلط تھی, میرا پوائنٹ آف ویو کہاں غلط تھا, میرا مطلب کہ جو سلیکشن تھی, انتخاب تھا, میں نے کہاں مار کھائی. آپ بالکل اس سے قطع نظر ہو کر آپ بولو گے اس نے یہ دیکھا تھا, اس نے وہ آیا تھا, وہ وہاں آیا تھا, وہ سامنے آیا تھا, اس کا منہ دیکھا تھا, اس کا پاؤں دیکھا تھا, اس کا جوتا دیکھا تھا, جوتے پہ جوتا تھا, پاؤں پہ پاؤں تھا, جوتا ٹیڑھا تھا, یہ سیدھا تھا, وہ ٹیڑھا تھا, سگنل یوں آ گیا, فلاں یوں آ گیا, وہ یوں. آپ اسی میں کھوئے ہوئے رہو گے. اس کے پیسے لیے تھے اس لیے ایسا ہو گیا, اس کا وہ آیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, اس کی کال پہلے آئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. آپ اسی میں کھوئے رہو گے. آپ اپنی سیلف جو آپ کی جو اپنی ذاتی غلطی ہیں جس کو غور کر کے آپ آئندہ غلطیوں سے بچ سکتے ہیں, اس سے بالکل آپ نظر ہٹ جائے گی اور نظر کسی اور سمت چلی جائے گی. شاید زندگی پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ناکامی کی جو اسباب ہیں ان اسباب پر غور کیجئے. اصل میں ناکام ہو سکتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی سبب سے ہے, اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو جو کچھ ہوا اس کو نہ اب ایسا شخص کے نزدیک اپنا گناہ نہیں آ رہا توبہ کی طرف نہیں جائے گا, غلطی نہیں آ رہی اصلاح کی طرف نہیں جائے گا, ججمنٹ میں وہ اپنا وہ غور نہیں کر رہا تو درست ججمنٹ کی طرف نہیں جائے گا, مشورہ نہیں کرے گا, کسی سے مشورہ نہیں کرے گا. اس کے نزدیک نہ مشورہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے بدفعلی, بدشگونی, نحوست, یہ 4-5 چیزیں اس کے وہ اوڑی ہوئی ہے, اس کو اسی کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو ان تمام تر توہمات اور اس طرح کے شکوک و شبہات اور اس طرح کی برائیوں اور گناہوں بھری عادتوں سے خود کو نکال کر ریئل پریکٹیکل لائف کی طرف آئیے, ریئل پریکٹیکل ججمنٹ کی طرف آئیے, اور اپنے غلط فیصلوں پر غور کرنے کی عادت پیدا کیجئے کہ یار میرا فیصلہ کہاں غلط تھا. اب آپ نکلے گھر سے لیٹ تھے اور آپ بولو گے کہ میں فلاں کی وجہ سے سگنل میرا ٹائٹ پھنس گیا. یار آپ غلط دیر سے کیوں نکلے تھے, آپ کیوں دیر سے نکلے؟ باتھ روم کے اندر عام آدمی جاتا ہے تھوڑی دیر میں باہر آ جاتا ہے, آپ کو 1.5 گھنٹہ کیوں لگ گیا باتھ روم کے اندر؟ اچھا, باتھ روم میں زیادہ وقت گزارنے سے وسوسوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے, یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اب آپ نے باتھ روم میں بلا وجہ کے ایک وقت گزار بیٹھے رہتے باتھ روم کے اندر, اتنا بڑا وہ چکو سی لگا کے رکھا ہوا ہے, نکلنا نہیں ہے اس کو باتھ روم سے. ارے یار باتھ روم بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے, مسجد میں دل لگتا نہیں ہے تمہارا, باتھ روم میں دل لگتا ہے یار. 1.5 گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھتے ہو, مسجد کے اندر 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتے. وہ اتنا بڑا وہ چکو سی لگا دیا, پتہ نہیں تو کیا بولتے ہیں, وہ ٹب کا بھی باپ ہے نا, وہ بات ٹب کا بھی ابا ہے, وہ بتائیے اس کا کوئی نام میرا آتا ہے میرے منہ سے نکلا ہی نہیں, سنتا رہتا ہوں نام اس کا, جکوجی. اب یہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے. تو یہ مطلب ان کو سب پتا ہوتا ہے, وہ 10 جگہ تو پانی بھیگ رہا ہوتا ہے, پانی ابال رہا ہوتا ہے. پھر یار وہ ٹی وی لگا ہوا ہے, اب بتاؤ وہ ٹی وی لگا ہوا ہے. اچھا وہ نیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں. مطلب ان کو کوئی مطلب دیکھو یار بیٹھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے, ٹائم پاس, یہ تو ٹائم تو کیا کر رہے ہیں, مسجد میں نہیں لگائے یار. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کا کوئی کلائنٹ تھا, اس نے بتایا کہ اس کلائنٹ نے ان سے یہ شیئر کیا تھا کہ مجھے میرے ساتھ میں ایک اسلامی بھائی آتے تھے اجتماع وغیرہ میں, انفرادی کوشش کرتے تھے. وہ جس ادارے سے وابستہ تھے تو اس ادارے کی طرف سے وہ اس کو سروسز وغیرہ, ان کی پروڈکٹس وغیرہ وہ دیتے تھے. تو اس نے اپنے کلائنٹ کے بارے میں بتایا کہ اس کی طبیعت یہ ہے کہ جب تک وہ یعنی ٹوائلٹ میں ناٹ واش روم ناٹ باتھ روم, وہ نیوز نہیں پڑھے اسے یعنی موشن نہیں ہوتا. اتنا زیادہ عادی ہو گیا ہے وہ. اب مجھے لیکن آپ حاجی صاحب تصور کریں کہ اس میں کس کس قسم کی جو ہے خبریں آ سکتی ہوں گی, اور وہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے, اور کیا یعنی بہت عجیب مینٹیلٹی ہو گئی ہے غلام رسول بھائی. یعنی کہ کیا عرض کروں کہ یہ عجیب ہماری جو سوچ جو ہے نا, اس کا محور تبدیل ہو چکا ہے. زندگی کے اصل مقصد کو بھول کر ہم اس قسم کی لگژری لائف میں اور گلیمر میں چلے گئے جو ہمیں مطلب ضائع کر رہی ہے, ہماری زندگیوں کو وہ ضائع کر رہی ہے, اور ہماری سوچوں میں بعض اوقات گندگی پیدا کروا دیتی ہے. تو وقت کو اتنا
ان جگہوں پر برباد کر دینے کے بجائے, گزارنے کے بجائے اچھی جگہوں پر بیٹھے ہیں, کوئی کوئی اچھی کتابیں پڑھ لیں گے اور دیکھیے کہ آپ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں. تو وہ لیٹ نکلنے پر آیا کہ اب اتنا لیٹ نکلتے ہیں اور پھر بات شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کتنا وہ کرتے ہیں. الماری کھول کے کھڑے ہو جائیں گے تو کئی دیتے تو الماری میں کپڑے ہی دیکھتے دیکھتے ان کی جان نکل جاتی ہے. کون سا کپڑا آج پہنو یار, سفید پہن لو نا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیا بات, یقین مانے یہ تو اتنا مجھے بعضوں نے کہا ہے کہ یار آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. میں نے کہا تو نہیں ہے تو تم بھی لے لو, آپ کو آسانی لگتی ہے تو آپ بھی اختیار کر لو, کیوں مطلب ایسا دل جلا رہے ہو؟ نہ روزانہ کی ٹینشن, نہ ہفتے کی ٹینشن, نہ مسئلہ ہی ماہانہ نہیں کی ہے یار. ٹینشن. روز مطلب 2 دن کے بعد دھو کر بھی پہنو تو لگے گا کہ کوئی نئی چیز پہنی ہوئی ہے. پھر کڑھائی شڑھائی بھی نہیں, میں اسے مشورہ دے رہا ہوں تو کچھ بھی نہ رکھے, ورنہ وہ کڑھائی والا پرسوں پہنا تھا تو وہ جمعے کو نہیں پہن سکتے, بولے گا یار وہی کڑھائی والا. کچھ بھی نہیں, سادہ سا پہنے تو ہمیشہ لگے گا کہ نیا پہنتا ہے یار. لگتا ہے اس کو 12-15 جوڑے ہوگا, اس کے بعد 2 یا 3 جوڑا وہی مطلب لے کر چل رہا ہوگا. عورتوں کی ایک زندگی کا حصہ نا, ایک بہت بڑا حصہ شاید اسی میں گزر جاتا ہوگا کہ یہ سوٹ پہننا یا یہ. ارے سوٹ تو اپنا دیکھیں, سوٹ ٹھیک ہے نا, سوٹ. اب اس میں بھی کوئی 4 قسم کے نا, اگر میں کہوں کہ ایک تو دوپٹہ اور کرتا اور شلوار ہو گئی. اب کرتے کے اندر کوئی 10 قسم کی ان کو کاریگری کرنی ہے, اس کے کلر کی نے, اس کے دھاگوں کی نے, اس کے رنگ کے اوپر الگ دماغ خراب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا الگ. اب جناب اسی میچنگ اسی رنگ کا ان کو مطلب ایئرنگ پہننی ہے, اب اسی رنگ کی ان کو مطلب کہ وہ سر کی پونی لگانی ہے, اسی مطلب کے رنگ کا ان کو وہ گھڑیاں چوڑیاں کا کوئی ان کو انتخاب کرنا ہے. پھر بچا کوچا تو اسی رنگ کے ان کو جوتے نے سینڈل لینے, چپل نے سینڈل لینے. اب اتنا کچھ کر لینے کے بعد ایک ماہ مشکل سے ایک سوٹ تیار ہوگا. پھر قلم بھی, وہ تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے نا, قلم عورتیں کہاں رکھتی ہیں, رکھتی ہے کرتے قلم. اچھا ان کی زبان چلتی ہے نا, قلم کہتی چلتی ہے. اچھا چلو, عورتیں قلم بھی رکھتی ہیں. تو یہ قلم, اب اسی سے مطابق ان کو پرس لینا ہے, تو یہ ساری چیز لینی. اتنی کچھ کرنے کے بعد اب یہ مطلب وہ نکلنے جیسی پوزیشن میں کہ اب میں نکلوں. کس کے لیے نکل رہی ہے, کس کے لیے تیار ہوئی؟ اب ایک سوال ہے, کس کے لیے آپ تیار ہوئی, کس کے لیے نکل رہی ہو, کیا نیت ہے آپ کی؟ اب برقع کیوں چبھے, کیوں نہ چبھے آپ کو معاذ اللہ, کہ آپ اب اوپر برقع پہنو تو آپ بولو گے کہ یہ ہزاروں روپے جو میں نے اپنے بدن پہ چڑھائے ہیں اس سے تھوڑی چڑھائے تھے کہ میں مدنی برقع پہن کے نکلوں. آپ سوچئے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں, تھوڑا سا موضوع تبدیل ہوا ہے لیکن پریکٹیکل ہے. آپ نے ہزاروں روپے جو اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں, اب یہ اس پہ مدنی برقع آپ کو کیسے مطلب کہ دماغ پہ چڑھے گا؟ اور جو سادہ اسلامی بہن ہوگی نا, وہ مدنی برقع اس کو مطلب پرابلم ہی نہیں ہے, اس تو کچھ دکھانا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ضرورت کے علاوہ گھر سے نکلتی نہیں ہے. اس نے اگر کوئی اپنے آپ کو سجانا دجانا ہے تو اس کے نزدیک اس کے شوہر ہے, خلاص ہو گئی بات. باقی غیر کے لیے وہ تیار ہوتی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ پھٹیچر اور اس طرح کے مطلب کہ کوئی بدبودار اس طرح کے کو, لیکن زینت عورت کی خاص یہ اس کے شوہر کے لیے ہے, گھر کے لیے ہے, نہ کہ دعوتوں بازاروں میں لوگوں کو دکھانے اور اپنی واہ چاہنے, دوسروں پر تفاخر کرنے, دوسروں پر تکبر کرنے, اور پھر ایسے لباس کو ڈھونڈنے کہ ایسا لباس اس دعوت میں کسی نے بھی نہ پہنا ہو. یہ سوچ کتنی عجیب سوچ ہے کہ مجھے وہ لباس چاہیے جو کسی نے نہ پہنا ہو, مجھے وہ گھر کا فرنیچر چاہیے جو کسی کے گھر میں نہ ہو, مجھے باتھ روم میں وہ چیز چاہیے جو کسی گھر میں نہ ہو. باتھ روم یار میں ایک دفعہ کہیں گیا, نہانے کی ضرورت تھی, نہایا میں نا, باتھ روم میں گیا. اب میرے سامنے مطلب وہ تھا کسی کا باتھ روم نا, اب کو 10 قسم کے تو اس میں بوتل رکھے ہوئے تھے نا, انگلش میں نام بوتل لگے. ہم کو ایک مشہور نام پتہ ہے, شیمپو. شیمپو نام نظر ہی نہیں آوے کہیں نا. تو میں بعض اوقات اپنی ساری چیزیں عموماً ساتھ لے جاتا ہوں. یہ کون ڈھونڈے گا, اپنے بیگ سے نکالو, میں جو استعمال کرنا ہے کر لو. نکلے نا. اب میں پریشان بھی تھا, اور تھوڑا سا میرے کو سیدھی سی بات ہے تھوڑی شرم بھی آوے کہ یار میں نے ہمت کر کے, میرا ایک اسلامی بھائی ہے, میں پوچھا یار ہنسنا نہیں یار, یہ بتاؤ یار یہ 10 قسم کی بوتلیں باتھ روم میں کیا ہوتی ہے یار, کبھی نہیں مطلب. تو یہ کسی پر کنڈیشن لکھا ہوا ہے, تو کسی پر جیل لکھا ہوا ہے, کسی پر کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ عجیب و غریب قسم کے تھے نا. اب اس نے جو میرے بتایا نا کہ پہلے جو پانی لیتے
اس کے بعد یہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ یوز کرتے ہیں. میں نے کہا یار تبھی بولے 1.5 گھنٹے تک کیا کرتے ہیں یار. اب وجہ سمجھ آئی گی. اب میرے کو سمجھ 1.5 گھنٹے تک کیا کرتے ہیں. 10 قسم کے صابن لگائے ہوئے، صابن رکھے ہوئے، پھر 6 جگہ سے پانی نکلنا ہے. تو 2 5 چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے. اس کے بعد پھر ان کو دھونا ہے، دھونے کے بعد پھر کوئی مین کوئی چیز ہوگی وہ استعمال کرنی ہے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد پھر 6 7 جگہوں سے پانی لینا ہے. اب اتنی دیر اب آدمی نے لگایا، پھر ہو رہا کہ آدمی 2 3 لاکھ روپے کا باتھ روم بنائے گا، 20 25 لاکھ روپے کا باتھ روم. میں اس سے تو نہیں نہ بنا تھا کہ 10 12 منٹ میں باہر آ جاؤں گا. اتنا مہنگا باتھ روم بنایا ہے تو ٹھیک ہے، بغیچاؤں کے باتھ روم اور ٹائم ہی نکالنا ہے. تو اب آپ کو بھی ہو سکتا ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، میں حرام اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، حرام اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن عقل مند زندگی کی اہمیت کو سمجھنے والا، مال اور اسباب کی اہمیت کو سمجھنے والا، میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ رہا ہوگا. اور ایک سوال آپ کے سامنے میں نے کھڑا کر دیا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کا مسجد میں دل نہ لگا، باتھ روم میں کیوں دل لگ گیا؟ یعنی آپ نے اپنے جو اسی طرح بعض رومز بناتے اور عجیب و غریب قسم کا جو اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. یعنی مجھے بار بار وہ کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوئے کہ جیسے کہ خود سوچنے پر میں مجبور ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. میں نے امیر سنت کا رسالہ نکالا ویران محل، میں نے خود ذہن میں مجھے آیا کہ یار ویران محل پڑھو، ویران محل پڑھو. ویران محل نکالا، اس میں مجھے 2 3 مدنی پھول مزید اس عنوان پر مجھے بہت پسند ہے. ایک تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا غالباً واقعہ ہے کہ بانس کا مکان تھا، تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں سے جانا ہے اس کے لیے یہ مکان بھی کافی ہے. بانس کی جھونپڑی، بانس کی جھونپڑی، ہاں اس طرح کا تھا. دوسرا یہ کہ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنا مکان دیکھا، کہا کہ تو بہت مطلب اگر مجھے دنیا سے نہ جانا ہوتا تو میں تیری بہت تعریف کرتا اور تجھ میں دل لگاتا، لیکن مجھے دنیا سے جانا ہے، چھوڑنا ہے. تو یہ مقاصد جو ہے نا زندگی کے، ان کو سامنے رکھیے، با مقصد زندگی گزاریے. اور یہ مطلب یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنے ہاتھوں کی برائیوں کو غور کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں وقت کو برباد کر کے جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں ان پر غور کرنے کے بجائے ہم بدشگونی، بدفعلی اور نحوست کی طرف چلے گئے. ہم میں پہلے سے کوئی ایٹیکیٹس یا کوئی مینرز یا کوئی نالج یا کوئی علم تھا ہی نہیں کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. اب جب لڑائی ہوئی تو وہ منحوس ہو گئی. عورت نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا کہ شوہر کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے، تو اب شوہر اس کے لیے مطلب کہ وہ برا ثابت ہو گیا. تو ہماری اپنی جہالت، ہماری اپنی لیک آف نالج، معلوماتی کمی اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہم بدفعلی، بدشگونی اور نحوست کی طرف چلے گئے اور یقین مانی ہم نے اپنی زندگی کو بہت دشوار بنا دیا ہے. ہماری زندگی بہت دشوار ہو گئی ہے. کتنا قابل رحم شخص ہے وہ جو بدشگونی، بدفعلی اور نحوستوں کے توہم کا شکار ہو گیا، اس طرح کے وہموں کا شکار ہو گیا. قدم قدم پر دکھی، قدم قدم پر پریشان، قدم قدم. کوئی اس کو پیسہ دینے میں بھی لیٹ کر رہا ہے تو وسوسہ آئے گا کیوں لیٹ کر رہا ہے. دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو وسوسہ آئے گا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا یار، کیا ہو گیا ہے. جوتا پاؤں میں صحیح نہیں جا رہا ہوگا تو وہم کرے گا یار جوتا الٹا موزہ پہننے گا، بولے گا آج الٹا موزہ پہن لیا، کون مجھے دیکھ رہا تھا کہ آج میرے نے موزہ الٹا پہن لیا. ارے یار تمہیں تمیز نہیں ہے موزہ پہننے کی، یار میں کیا کروں. اب موزے پر تھوڑی کوئی ایل اور آر لکھا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ، یار تو سمجھ والا پہن لیتا ہے یا سیدھا اور الٹو، لیفٹ رائٹ کی تمیز آ جاتی ہے موزہ پہننے میں. اب نہیں آئی آپ کو سمجھ تو میں کیا کروں. تو یوں مطلب آپ غور کیجئے اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے مطلب غلط فیصلوں کو پلیز کیجئے اور ان چیزوں میں مت پڑیے. بالخصوص اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. کسی بدشگونی کی طرف مت جائیے، اپنی جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر غور کیجئے. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے
کہ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. آپ دیکھیے کس سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے, نہ جانے کس کی دل آزاری, کس کی کس کی بددعا آپ کے بنے بنائے کام بگاڑ رہی ہے. توبہ کی طرف جائیے, تلافی کی طرف جائیے, استغفار کی طرف جائیے, نماز باجماعت کی طرف جائیے, اللہ کو راضی کرنے کی طرف جائیے, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تم پر روزی اور رزق کشادہ فرما دے گا. تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بجائے بدفعلی, بدشگونی, نحوست اور طرح طرح کی یہ توہمات اور وسوسے اور ان تمام میں پڑھنے کے بجائے اور انہی کو اپنی ناکامیوں کا سبب سمجھنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی کوشش کیجیے. کالس ہیں, چلا دیجیے. محمد عمیر حنیف اطاری پینسرا سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں کی دونوں جانب اسپیکر لگا کر اس کو گانے سنائے جاتے ہیں, اس ذہن کے ساتھ کہ باہر کی جو بری عورتیں ہیں ان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے, تو ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا, ہائے ایسی کال سنانے والے. آگے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر جو گھر میں رکھے جاتے ہیں اس سے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں, رزق کی تنگی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا نام دلاور اطاری ہے, میں چکوا سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اللہ اطاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کالی زبان والا ہے, جو یہ بات کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں وضاحت ارشاد فرما دیجیے. کالی زبان والا, اب کالی بلی آئی تو کالی بلی, کالا بکرا, کالا جادو, کالا مرغا, اب کالی زبان آ گئی ہے. زبان کالی تو نہیں ہوتی. بعض کی زبانوں پر سپاٹ ہوتے ہیں بلیک, جو کہتے ہیں جو کیا یہ میں سمجھ ہے اسی طرف ہے, یا یہ جو بولتا ہے نا وہ کون سے. ہاں لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج صاحب زیرک اطاری مدنی کابینہ یو کے لیسٹر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھوتا سلسلہ منحوس کون کے نام سے جو ہے یہ مدنی چینل پہ جاری کیا ہے. اللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں. اور یہ منحوسیت یعنی منحوس ہونے کا کانسیپٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہاں پہ یورپ وغیرہ میں بھی جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے. فرائیڈے 13 جو مہینے کی تاریخ ہوتی ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح دیگر ہوٹلوں وغیرہ میں جائیں تو روم نمبر 13 بھی نہیں ہوتا اور فلور نمبر 13 بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنے والے بن جائیں. دراصل انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور ان کا الزام کسی اور چیز پہ لگا دیتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بلڈرز میں ہے 13 نمبر. بلڈرز طبقہ جو ہے نا جو کنسٹرکشن کرتا ہے اس میں 13 نمبر کو منحوسیت میں لیا جاتا ہے. یہاں بھی یہاں بھی یہ تصور ہے. اچھا اچھا. اور 13ویں منزل جی نہیں لیتے بھی نہیں بناتے, 14ویں بناتے ہیں. وہاں کا تو مجھے حاجی صاحب مغرب کا تو بہت پہلے سے پتہ ہے. یہاں کی 13ویں منزل کے بارے میں مجھے بلڈر کا آپ ہی ماشاءاللہ ملفوظات سے مجھے علم میں اضافہ ہوا ہے یہ. لیکن مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ یہ سن کر کہ وہاں اس کانسیپٹ کی کتنی پریویلنس ہے, یعنی کتنا زیادہ یہ رائج ہو چکا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے 13واں فلور ہی غائب ہو جائے. 13واں بنا دے 13واں, اس کا نام 14واں رکھتے ہیں. اب وہ ہوتا 13واں ہے, اس کا نام 14واں رکھتے ہیں. اب ان کا کون سا مالا خالی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اس سے آپ پری بیلنس کا اندازہ لگائیں کتنا شدید یعنی وہ وہاں پر یہ تصور ہوگا
کہ ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ 13واں نمبر مثال کے طور پر ہوٹل میں کمرہ ہونا تو کوئی اس میں کوئی اس کو بک ہی نہیں کرے گا. نہیں 13 نمبر نہیں رکھتے, میں نے پڑھا ہے باقاعدہ. جی ہوٹل کے اندر جو کمرے بناتے ہیں ان میں 13 نمبر کا کمرہ ہی نہیں رکھتے, حالانکہ ترتیب کے ہوتا وہ 13واں ہوتا, وہ تو پرچہ 14 کا لگا دیں گے, وہ تو کارڈ 14 کا لگا دیں گے. 13 نمبر ہی نہیں چاہیے ان کو, ترتیب کے مطابق 13 12B کر کے پھر شاید 14 پہ چلے جاتے. جی 12A 12B اس کے بعد 14. اچھا 12A 12B کر دیں گے, وہ کس طرح میں بتا رہے ہیں, اس طرح بھی 12A 12B 12C اور 12 الف سے ہی چلے نا تو 12 یہاں تک لے جائے. ہاں کہ ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ. ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے کہ اس سے نحوست پھیلتی, تو کیا یہ واقعی درست ہے؟ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ سونے سے نحوست پھیلتی؟ جزاک اللہ خیرہ. اصل میں زیادہ سونے نحوست تو میں نے نہیں پڑھی, لیکن صبح سونے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے یہ میں نے پڑھا ہے. صبح کے سونے والے یعنی صبح کے لیے برکت کی دعا ہے, اور رزق میں اس کے لیے کشادگی اور برکت کے مضامین روایتوں میں ہیں, اور سونے والے صبح سونے والے کے لیے رزق میں برکت میں تنگی کا تو میں نے پڑھا ہے, نحوست کا کہیں نہیں پڑھا. ایک اور ایریا ہے جس کی طرف چاہوں گا کہ آپ اپنے مدنی مگر پہلے اس کو لیں یار. یہ گانوں کا کیا گئی یار, یہ بچے کے کان یہ عجیب اچھا آپ نے یہ بھی نہیں کہا ہمارے سائر محترم نے کہ یہ کان میں اذان دیتے نہیں دیتے, کہ ڈائریکٹ وہ اسپیکر لگا کے گانے سناتے ہیں یار. مسلمانوں میں تو مطلب کس کو کہتے ہیں کہ بالکل علم دین سے دور, مذہبی کلچر سے دور بھی اگر کوئی ہے نا, وہ فل ماڈرن مطلب بالکل ماڈرن بھی ہوتا ہے یار, اس کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بھی بچے کے کان میں اذان تو دلاتے ہیں. ایسا تو غالباً اتنا گیا گزرا دور, ابھی میں نے پچھلے بہت جھٹکا لگا نا, دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے کیسے کس اسی طرح ایسے بعض اوقات وہ یہ بچاتے ہیں, یعنی ایک گناہ سے بچاتے ہوئے دوسرے گناہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کہ بعض عورتیں جو بری ہوتی ہیں نا ان سے بچانے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وہ بالفرض کوئی بری عورت ہے, کوئی وہ چلو غیبت کر رہی ہے, وہ اس بچے کو اس کا گناہ نہیں ہے, اس سے بچانے کے لیے اس کی آواز جو ہے اس کے کان میں نہ جائے, ٹھیک ہے بری عورت کی, اس سے بچانے کے لیے یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر غلط ہے, نہیں یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات سنی ہم نے. تو یہ اذان دیتے ہوں گے پھر بعد میں شاید یہ گھر میں ہوتی ہوگی. ہاں مجھے ایسا واقعی مجھے ایسا شوق لگا کہ کیا معاذ اللہ کیا ایسی بھی کوئی جگہیں آ گئی ہیں جہاں اذان کی جگہ پر بچے کے کان میں گانے بجا دیے جاتے ہوں. مگر معاملہ بہت خراب ہے, لوگ بہت عجیب ہو گئے. اور کون سی کالز تھی, سوالات جو تھے؟ کالی زبان والا. کالی زبان والا کیا اس کو سمجھیں؟ اس میں بھی تھا کہ وہ خود تو سمجھائیں. کبوتر رزق میں تنگی کا سبب. آصف بھائی خود تو سمجھائیں کالی زبان کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب کالی زبان پہلے ڈھونڈے تھے, کالی زبان ہے کس کی؟ زبان کا رنگ تو دوسرا ہوتا ہے. اب یہ شاید وہی کہ تصور یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ برا کام ہو جاتا ہے. اگر یہ کہے کہ تمہاری نوکری نہیں ملنی تمہیں تو نہیں ملے گی, تو یہ کالی زبان والے نے بول دیا تھا اس وجہ سے مجھے نوکری نہیں ملی. تو یہاں بھی وہ بدشگونی کا حالانکہ یہ خود مطلب کہ وہ برائیاں کر کے گیا تھا اور اپنے رزق میں خود تنگی کا سامان لے کر گیا تھا, لیکن چونکہ اس کی نظر اس کی زبان پر ہے, اس کی زبان کو تو کالی کہے گا, اپنے اعمال کو کالا نہیں بولے گا. اس کی زبان کالی ہو گئی مگر تمہارا دل اجلے گا اجلا, نور کا نور ہے, آپ کا دل کالا نہیں ہو سکتا. ایسا نہ کریں. یہ اس طرح کے خیالات کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیجئے تاکہ ہم حقیقت پسند بنیں. ایسا میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہ کی نحوست کا جو تصور ہے اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے, اور شاید ہم سانپ کو کیچوا اور کیچوے کو سانپ والا وہ معاملہ ہے. تو اس طرف سے ذہن جاتا نہیں ہے, اور یہ بلیوں اور زبانوں اور الوؤں ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ کبوتر جو ہے یہ پالنے سے رزق میں تنگی, کیا اس کو پال سکتے ہیں؟ کبوتر پالنے سے رزق میں تنگی ہے, کیا اس کو پال سکتے ہیں؟ تو کہیں پڑھا نہیں ہے آپ کے علم میں؟ نہیں, اس حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے شاید کوئی ہو, پڑھا نہیں ہے. کبوتر پالنا تو جائز ہے, لیکن یہ
کہ کبوتر پالنے میں اس وقت جو گناہوں کے وہ معاملات ہیں نا ان سے جو ہے نا یہ بچ پاتے ہوں واللہ عالم. عموماً یہ چھتوں پہ چڑھ کے سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کی وہ نظر جو ہے وہ سب جگہ جاری ہوتی ہے, آزادانہ نظر. اور اسی طرح جو ہے یہ ایک جو ہے وہ غول کبوتروں کا وہ دوسرے کے اس میں جائے گا, ان کا کبوتر یہ غول لے کر ان کے پاس لے گا, ابھی اس کا ہو گیا, یہ غصب حرام. اور اسی طرح اس پہ وہ شرطیں لگانا, پھر کبوتروں کو اڑانا اتنا ایسا. وہ ایک اسلامی نے بتایا تھا کہ وہ جب ماحول سے پہلے یہ کرتے تھے اور پھر ماحول میں آنے کی برکت سے انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کہ یعنی پھر یہ شرطیں اس طرح لگتی ہیں کہ ایک کبوتر زید کا ایک بکر کا ہے, اب دونوں کی بازی لگے گی کہ کون زیادہ دیر تک اڑتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے. اب جس کا کبوتر زیادہ دیر تک اڑا وہ جو ہے وہ کبوتر والا جیت گیا, اب وہ بازی لے گیا, وہ ہو گیا. اب اس جو کبوتر کی جو حالت ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کبوتر کی آنکھیں بعض اوقات لال ہو رہی ہوتی ہیں, اس بیچارے کی جو حالت ہوتی ہے یہ ظلم اور سراسر جو ہے وہ ناجائز و حرام کام بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے. وہ اڑنا بیچارہ آتا ہے, اڑنے آتا ہے, اس کو ڈنڈا مار کے پھر اس کی وہ تربیت ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور بیٹھتا نہیں ہے, وہ بیٹھے گا اپنے مالک کے پاس, یہ اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے گا کہ اس کی جو ہے وہ خوب ہو. اب یہ وہ بتا رہے تھے کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر ہم گئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے, انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ تو بالکل ناجائز ہے, اس کے ساتھ ظلم ہے, اس بیچارے کبوتر کے ساتھ بے زبان کے ساتھ. ہم نے کوشش کی ہے آپ تک بدفعلی, بدشگونی اور نحوست وغیرہ کے حوالے سے کچھ تصورات, نظریات اور جو اس میں جاہلانہ سوچ کار فرما ہے ان تمام کو بیان کریں. پھر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ کے سے اچھا گمان, ان تمام چیزوں کو, کیونکہ یہ جو اچھا فعل ہے نا یہ اس کو یہ بنیادی طور پر اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے متعلق اچھا فرمائے گا. یہ اچھے فعل کو آپ اللہ کے بارے میں اچھے گمان پر لے لیجئے, اور بدشگونی کو توکل کے سے ہٹتا ہوا دیکھ لیجئے کہ توکل کی کمی کی وجہ سے بدشگونی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان جو ہے نا یہ یوں سمجھیے کہ یہ اچھا فعل ہے. کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی, کوئی آپ کو لگا یا لگتا اب کام ہو جائے گا, کوئی اچھا نام آ گیا, کوئی ایسی اچھی آواز آ گئی, کوئی جیسے چلتے چلتے بزرگ کی زیارت ہو گئی, گھر سے نکلے جیسے باپا کا فون آ گیا مرحبا اور دعا لے کر نکلے, تو یہ ایک اچھا فعل ہے نا. گھر سے نکلا تھا, باپا کا فون آ گیا, باپا کی زیارت ہو گئی, باپا کی آواز سن لی, تو یار الحمدللہ میرے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے, میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں مدنی چینل دیکھ کر نکلتا ہوں, اس امید پر کہ اللہ اس کے رسول کا نام میرے گھر میں چلتا رہے گا تو انشاءاللہ میرے کام ہی سنورتے رہیں گے. تو اچھا فعل لینے کی کوشش کیجئے, اچھی نیتوں کے ساتھ, نیکیوں کے معاملات کے ساتھ گھر سے نکلیے, قرآن کی تلاوت کر کے نکلیے, نماز کی پابندی کیجئے. اللہ نے چاہا تو سب بہتر اور سب اچھا ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی کی صورت میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. ہم اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کریں کہ ہمارا رب ہمارے لیے بہتر ہی فرمائے گا, اور اس پر بھروسہ کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.